يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ میں آپ کے اور حافظ صاحب کے درمیان زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ جو بندہ اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، یوم آخرت پر یقین رکھنے والا، جسے پتہ ہے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اپنی قبر اور اپنے مرنے کو یاد رکھنے والا، جسے یہ پتہ ہے کہ میں نے مر کر اللہ کو منہ دکھانا ہے، وہ کبھی بھی گناہوں والی زندگی اختیار نہیں کیا کرتا۔ وہ بندہ کبھی بھی کسی کا حق نہیں چھینتا، وہ لوگوں کے مال پر قبضہ نہیں کیا کرتا، وہ لوگوں کے حقوق کو سلب کرنے والا نہیں ہوتا، وہ فراڈ اور دھوکہ دہی کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداریاں کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ اس معاشرے کے اندر گناہوں کی بھرمار ہے، قدم قدم پر گناہ اور زیادتیاں، قدم قدم پر فحاشیاں اور عریانیاں، قدم قدم پر ظلم و ستم کی کہانیاں ہمارے اس معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں۔ اور بھائیو، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انسان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، انسان اپنی عاقبت کو بھول چکا ہے، اپنے مرنے کو بھول چکا، تبھی تو اس دنیا کی جانشینی کو حاصل کرنے کے لیے معاشرتی جو گناہ کیا کرتا ہے اس کی لت پت میں شریک ہے، تبھی اس دنیا کو کمانے کے چکر میں اللہ سے بغاوتیں کرتا نظر آتا ہے، اللہ سے سرکشیاں کرتا نظر آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتا نظر آتا ہے۔ اس دنیا کو کمانے کے چکر میں، اس دنیا کو پانے کے چکر میں حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھا، اسے یہ یاد نہیں رہا کہ ایک وقت آنے والا ہے، مجھ سے پوچھ لیا جائے گا، بتا تو دنیا کے اندر زندگی بسر کیسے کر کے آیا ہے، بتا تو فلاں کام کیوں کر کے آیا ہے۔ اور بھائیو یاد رکھیے گا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ذرہ تمہارے سے سوال کیا جائے گا جو کچھ کر کے آئے ہو اس دنیا کے اندر۔ ایک ایک بات کا تم سے سوال کر دیا جائے گا کہ دنیا کے اندر دنیا کو کیسے کماتا رہا تھا، تمہارے لیل و نہار کیسے گزرے تھے۔ بھائیو، اگر ہمارے لیل و نہار اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری پر مبنی گزارے ہوئے ہوں گے تو یاد رکھیے گا کہ آسمان کا رب پھر ہمیں نعمتوں سے، آسمان کا رب پھر ہمیں انعامات سے نواز دے گا۔ اور اگر اس دنیا کے اندر ہم نے گناہوں والی زندگی بسر کر کے
آسمان کے رب کے سامنے چلے گئے تو پھر اللہ اس بندے کو سزائیں دے گا، اس بندے کا جو حق بنتا ہے اس کا سزا کا وہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر جو گناہ انسان کرتا ہے، زیادہ تر اکثر اوقات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان اس دنیا کے چکر کے اندر اس دنیا کو پانے کی غرض سے سب کچھ کرتا چلا جاتا ہے، جبکہ اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے دنیا کے اندر اللہ کو بلا دیا ہے، اللہ کی یاد سے ہم غافل ہیں، اللہ کا ذکر کرتے نہیں ہیں۔ اللہ کا ذکر ہم نے کرنا تھا لیکن ہم نے بلا دیا۔ ہمیں یاد ہے تو صرف اور صرف دنیا کی چیزیں، ہمیں یاد ہے تو دنیاوی معاملات، ہمیں یاد ہے تو دنیاوی کام، ہمیں یاد ہے تو بزنس یاد ہے، ہمیں دکانداریاں یاد ہیں، ہمیں یہ دنیا کے اندر کاروبار یاد ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے صبح اٹھ کر کے ہم نے کیسے کاروبار چلانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دکان کو کیسے صبح سویرے اٹھ کر کے کھولنا ہے، اس کی صفائی کرنی ہے، پھر گاہک کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ہمیں سارا کچھ یاد ہے، سب پتہ ہے، ساری ہماری عقل کام کرتی ہے۔ لیکن بھائیو یاد رکھ لو، یہ عقل جو ہم استعمال دنیا کے لیے کرتے ہیں، کیا ہماری عقل آخرت کو یاد نہیں کر سکتی؟ ہماری عقل یہ کام نہیں کرتی کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہم نے رب کو منہ بھی دکھانا ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے، جس طرح ہمارے بڑے اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ بھائیو یاد رکھ لو، وقت آنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت قریب ہے کہ جب جس طرح ہم نے اپنے بڑوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے ان کو جب قبرستان کی زینت بنا دیا، اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا اور پھر گھر میں واپس آ گئے، وقت آنے والا ہے ہماری آنے والی نسل بھی ہمیں اسی طرح چار پائی پر لٹا کے غسل دے کے اسی طرح جائے گی، ہمیں لے کر قبرستان کی زینت بنا دے گی۔ ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، چلے جانا ہے۔ پھر کیوں ہم گناہ کرتے ہیں؟ پھر کیوں زیادتیاں کرتے ہیں؟ پھر کیوں لوگوں کے حقوق کو سلب کرتے ہیں؟ کہ کیوں ہم ڈاکہ زنی کرتے ہیں؟ کیوں راہ زنی کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کے مال پہ قبضے کرتے ہیں؟ کہیں مکان پہ قبضہ، کہیں پلاٹ پہ قبضہ، کہیں کسی کی جائیداد پہ قبضہ، کہیں دکانوں پر قبضہ، کہیں نوسر بازیاں، کہیں سٹے بازیاں، کہیں کسی سے دھوکہ، کہیں سے فراڈ، کہیں کسی کے ناحق قبضے، اور کہیں گالی، کہیں گالم گلوچ، کہیں چگلیاں، کہیں جھوٹ، کہیں فراڈ، کہیں غیبت، کہیں کسی کے بارے میں پراپیگنڈے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور بھائیو یاد رکھ لو، جب انسان اللہ پر یقین رکھنے والا ہوتا ہے، جس کو پتا ہے میں نے مر کے چلے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم و ستم کرتا نہیں۔ وہ اس دنیا کے اندر رہ کے آسمان کے رب سے ڈرتا ہے، آسمان کے رب کا اس کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے۔ وہ گناہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے کہ مجھ سے اللہ ایک وقت آنے والا ہے، پوچھنے والا ہے۔ وہ دنیا کے اندر زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے مطابق گزارتا ہے۔ بھائیو یاد رکھ لو، آسمان کا رب کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ میرے بھائیو آسمان کا رب کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، نیکیاں کر لو، اللہ کو یاد کر لو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ انسان کہے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اللہ ٹائم دے دے، اللہ تھوڑی سے ایام اور دے دے۔ لیکن اللہ کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، جب موت آ جاتی ہے، جب فرشتہ لینے آ جاتا ہے روح کو قبض کرنے کے لیے، پھر اللہ 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں کرتا، اللہ 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں کرتا۔ موت کا فرشتہ جب آ گیا پھر فرصت نہیں ملے گی، پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر ڈیل نہیں ملے گی، پھر انسان کو وقت نہیں ملے گا کہ وہ اس دنیا کے اندر رہ کے ہوئے
آسمان کے رب کو یاد کر لے، پھر قرآن کی تلاوت کر لے، نماز پڑھ لے، مسجد کو جو ویران ہو چکی ہے آباد کر لے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر ہمارے بازار بار رونق ہیں، ہماری گلی محلوں کے اندر رونقیں لگی ہوئی ہیں، بازاروں میں رونقیں ہیں، ہاں ہماری پارکوں کے اندر رونقیں ہیں، اور سیر و تفریح والے مقامات آپ دیکھ لیں کس قدر ہم اخراجات کر کے وہاں جا کر بار رونق ہم نے کر دیا سب کو۔ لیکن بھائیو یہ مسجدیں آج ویرانی کا شکار ہو چکی ہیں، ان کو آباد کون کرے گا؟ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، لیکن مسجدیں آج ویران ہو چکی ہیں۔ ہمارا نوجوان جو ہے موبائل پر لگا ساری رات جو ہے جو سارا وقت ضائع برباد کر دیتا ہے، نہ فجر کا پتہ ہے، نہ ظہر کا پتہ ہے، نہ عصر کا، نہ مغرب کا، نہ عشاء کا پتہ ہے، اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے فضول وقت ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ او بھائیو یاد رکھ لو اللہ دوبارہ وقت دینے والا نہیں ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا وقت قریب آئے گا تو انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، انسان کے دل میں یہ خواہش آئے گی، بات آئے گی، اللہ تھوڑا سا وقت مجھے دے دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر مہلتیں نہیں دیتا۔ جب انسان بھائیو دیکھ لو کتنے لوگ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں جو آج ہسپتالوں کے اندر آخری سانسیں اور سسکیاں لیتے اس دنیا کے اندر سے جا رہے ہیں، روانہ ہو رہے ہیں، ان کو وقت ہی نہیں ملتا، ان کو فرصت ہی نہیں ملتی وہ کھڑے ہو سکیں اللہ کے سامنے، وہ نماز پڑھ سکیں، وہ زکوٰۃ دے سکیں، وہ حج کر سکیں، وہ عمرہ کر سکیں، ان کو وقت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں، صحت و تندرستی ہی نہیں۔ آج اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اللہ نے تمہیں بہترین سہولیات میسر دی ہیں، آؤ رب کو یاد کر لو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی فرما برداریاں کر لو، اللہ کی فرما برداریاں کر لو اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر تمہیں وہاں پہ کوئی فدیہ دے کے چھڑانے والا نہیں ہوگا، تمہاری ضمانت دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا ہے، دنیا کے اندر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کوئی چوری کرنے والا، کوئی ڈاکہ زنی کرنے والا پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور ضمانتی آ جاتے ہیں، گھر والے آ گئے، رشتہ دار آ گئے، گلی محلے والے آ گئے، کوئی ایم پی اے آ گیا، ایم این اے آ گیا، کسی کی سفارش آ گئی، کسی کی ضمانت کے لیے کوئی ادھر سے آ گیا اور چھڑا کے گھر میں لے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کا معاملہ ہے، قیامت والا دن ہوگا بھائیو، وہاں پہ کوئی ضمانت دینے والا نہیں، وہاں پہ کوئی فدیہ دینے والا نہیں، وہاں پہ کوئی چھڑانے والا نہیں، وہاں پہ کوئی نہیں آئے گا تمہاری مدد کو۔ ثم لا تنصرون، وہاں تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یہی وقت ہے تمہارے پاس، یہی ٹائم ہے تمہارے پاس، آؤ اللہ کی یاد میں اس دنیا کو بسر کر لو۔ یاد رکھ لو انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا بھاگتا بوڑھا ہو جاتا ہے، اور جبکہ آسمان کا رب قرآن میں کہتا ہے جس مال کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، جس مال کے پیچھے اور جس جائیداد کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جس سونا چاندی کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جس درہم و دینار کے پیچھے لگے ہوئے ہو، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ المآب۔ آسمان کا رب کہتا ہے یہ دنیا تمہارے لیے زینت ہے، یہ دنیا تمہارے لیے خوبصورتی ہے، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی دولت، یہ بڑے بڑے محلات، یہ سونا، یہ چاندی، یہ درہم و دینار، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ جائیدادیں، یہ تمہاری مارکیٹیں، پلازے، بڑی بڑی آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں، یہ سب کچھ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ تو دنیا کا مال ہے، یہ تو دنیا کا مال ہے، بہترین ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، نیکیاں کر لو، وقت بہت کم ہے، جوان ہو، جوانیاں اپنی برباد نہ کرو۔ آج ہماری جوانیاں برباد ہو چکی، آج ہمارے نوجوان نسل جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ میسجز پہ گندے گندے رابطے کرتے ہیں، گندی گفتگو، بےہودہ گفتگو، ناجائز کلمات اور بےہودہ باتیں، گندے رابطے، پھر اس کا رزلٹ گندا نظر آتا ہے۔ آج ہماری نوجوان
نوجوان نسل مسجدوں کو آباد کرنے والی ہونی تھی، لیکن بدقسمتی سے آج پارکوں کے اندر یہ نوجوان جا چکا اور وہاں جا کر اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے گھروں کو وقت دو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اللہ کے گھروں میں آ جاؤ، توبہ کر لو گناہوں سے، اللہ سے کہ اللہ ہم تیرے گھر میں آئے، تیرے گھر میں آ چکے، اللہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے، اللہ ہم دنیا کے اندر زندگی برباد کر کے آئے ہیں، اللہ ہم نے وقت بڑا برباد کر لیا ہے، آج کے بعد ہم تیرے سے توبہ کرتے ہیں، اے رب ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ نوجوان بھائیو یاد رکھ لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کر لو اپنے گناہوں سے، جتنی نمازیں چھوڑی ہیں اللہ سے توبہ کر لو اور آئندہ کے لیے نمازوں کے پابند بن جاؤ۔ اس دنیا کے اندر انسان ہمیشہ رہنے والا نہیں، اور یاد رکھ لو یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، وہ وقت آئے گا کہ انسان کی نصیحت اس کو کوئی کام نہیں آئے گی، وہ وقت آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنے اس قیمتی وقت کو اپنے لیے غنیمت سمجھ لو بھائیو۔ یہ بڑا وقت تمہارے لیے قیمتی ہے، یہ زندگی کے ایام بڑے قیمتی ہیں تمہارے لیے، اس کی قدر کر لو۔ آج اگر اس کی قدر کر لو گے کل آسمان کا رب تمہاری قدر کر لے گا۔ میں انشاءاللہ پھر زندگی رہی بے فضل خدا، وقت ملا تو پھر انشاءاللہ ٹائم دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ حافظ صاحب کے درمیان اور تمہارے درمیان میں زیادہ وقت لوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی میں نے کہا آپ کے سامنے، جو کچھ بھی آیت کا ترجمہ کر کے ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے اپنے علم کے مطابق کہی ہیں، دعا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔